وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اور بلند کیا ہم نے ان کے اوپر طور کو. رفع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اٹھانا، یعنی کوئی چیز نیچے سے اٹھا کر اوپر کرنا. تو کیا اٹھایا گیا؟ کوہ طور، وہ مشہور پہاڑ جو ہے طور کا، اسے زمین سے اکھیڑ کر نکال کر ان کے سروں پہ معلق کیا گیا. بِمِيثَاقِهِمْ، ان سے میثاق لینے کے لیے، پکا وعدہ لینے کے لیے، کیونکہ اس کے بغیر وہ ماننے والے نہ تھے. اور کس بات کا وعدہ تھا؟ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ، اور اس وقت ان سے یہ بھی وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ دروازے میں داخل ہوں. کیسے؟ سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، عاجزی اختیار کرتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے. کس دروازے میں داخل ہونے کی بات ہے یہاں؟ جس بستی میں ان کو داخل ہونے کے لیے کہا گیا تھا، فلسطین کی طرف اشارہ ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تھے فتح مکہ کے موقع پر، تو کیسے داخل ہوئے تھے؟ جی ہاں، سر جھکائے ہوئے، عاجزی کے ساتھ. اور مکہ پہنچنے پر آپ نے کیا کیا تھا؟ جب سارے کام مکمل ہو گئے تو آپ نے شکرانے کے نوافل ادا کیے تھے. آپ نے صلاۃ الضحیٰ کی زیادہ رکعتوں کے بارے میں پڑھا ہوگا نماز نبی میں، جو مکہ میں آپ نے زیادہ پڑھی تھی. تو وہ اس نماز کے بارے میں ہی کہا جاتا ہے کہ وہ دراصل شکرانے کی نماز تھی، اس لیے اس میں زیادہ رکعت آپ نے ادا کی تھی. تو سجدہ کرتے ہوئے، یعنی تواضع کے ساتھ اور شکرانے کے طور پر، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہو. اور اس وقت کیا وعدہ لیا گیا تھا؟ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ سبت کے دن زیادتی نہ کرو. سبت کا دن ان کے لیے محترم دن تھا، ہالیڈے تھا، اور اس روز ان کو کسی بھی دنیا کے کام کے کرنے کی اجازت نہ تھی. تو لا تعدوا فی السبت، یعنی اس روز کی حرمت پامال نہ کرو. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پکا وعدہ لیا تھا، پختہ عہد لیا تھا. کس بات کا؟ کہ وہ تورات کے حکم کو قبول کریں گے، سبت کی خلاف ورزی نہ کریں گے، اور اس دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے یا عاجزی کرتے ہوئے داخل ہوں گے. لیکن انہوں نے اپنے وعدوں کا کیا کیا؟ عملی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں تو دروازے سے داخل کس طرح ہوئے تھے؟ ہنتتن کہتے ہوئے اور گھسٹتے ہوئے، پیٹھ کے بل. اب آپ ذرا کسی ایسے انسان کی پوزیشن پر غور کریں کہ جو پیٹھ کے بل گھسٹ رہا ہو. جیسے بچے کرال کرتے ہیں نا بعض اوقات، بیٹھے بیٹھے چلتے ہیں. تو بیٹھے بیٹھے چلنے میں اگر کوئی بڑا سنجیدہ معقول انسان اس طرح چل رہا ہو تو آپ خود سوچیں کہ اس کی شکل کیا نظر آئے گی، اس کے حال حلیہ کیا دکھ رہا ہوگا. اور ایک نہیں دو نہیں، ساری قوم ایسے داخل ہو رہی ہو. یہ تمسخر اور مذاق کی حد ہے، اکڑ اور تکبر کی حد. اللہ تعالیٰ نے ان سے پکا وعدہ لیا تھا کہ تم جھکتے ہوئے داخل ہونا، شکرانے کے ساتھ داخل ہونا، اور یہ ہنستے ہوئے، ٹھٹھے اڑاتے، مذاق اڑاتے، گھسٹ گھسٹ کے، یعنی اکڑ اکڑ کے. ایک ہوتا ہے نا یوں سر اٹھانا، کیونکہ جب آپ کو بیٹھ کے چلنا پڑے تو آپ کو لازماً گردن اٹھانی پڑتی ہے نا، یعنی آپ یوں کر کے نہیں گھسٹ سکتے. اور پھر آپ پورا ہلتے بھی ہیں، ظاہر پاؤں پہ چلتا ہے نا انسان، اور پاؤں چلنے کی وجہ اگر بیٹھ کے چل رہا ہے، پیٹھ پہ چل رہا ہے، تو انتہائی حماقت بھی ہے اور بچپنا بھی ہے اور ناسمجھی کی بات ہے. اور کہا گیا کہ تم حتتن کہنا کہ یا رب ہمارے گناہ دور کر دے ہم سے. اور وہ کیا کہہ رہے تھے؟ حنتتن. وہاں بھی ان کو کھانے پینے کی باتیں نہیں بھولی، کیونکہ اور زندگی میں دلچسپی کوئی نہیں تھی کسی چیز کی. تو وہاں بھی ہنس رہے ہیں، کھانے کی باتیں کر رہے ہیں، اور تمسخر کر رہے ہیں، اور احکام الہی کا کھلا کھلا مذاق اڑا رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس قوم کے اندر کس قدر بگاڑ آ چکا تھا. یہ ایسا تو نہیں جیسے کوئی انتہائی ڈھیٹ شرارتی بچہ ہوتا ہے نا، تو آپ اس کو کوئی کام کرنے کے لیے کہتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ آگے سے الٹ کام شروع کر دیتا ہے. آپ اسے کہتے چلو تو وہ اچھلنے لگتا ہے، یعنی الٹی سیدھی حرکتیں. تو یہ بگاڑ کی حد تھی. اور یہ عہد اس وقت لیا گیا تھا جب پہاڑ سر پہ تھا، اس وقت مانے، اور بعد میں اس طرح عہد کی خلاف ورزی کی. اور جب ہم نے ان سے کہا کہ تم ہفتے کے روز زیادتی نہ کرنا، جیسے سورۃ البقرہ کی آیت 65 میں بھی پڑھ چکے ہیں آپ، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. اس وعدے کا بھی انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا تھا لا تعدوا فی السبت، انہوں نے اعتدوا فی السبت، بالکل الٹ کیا.
کیا کیا تھا انہوں نے، یاد ہے آپ کو؟ دھوکہ دہی کے ساتھ مچھلیاں پکڑی تھی، اس میں مکر و فریب اور ہیلے سے کام لیا تھا. یہ بھی کس کی صفت ہوتی ہے؟ مکر، دھوکہ، فریب، ہیلا سازی، حجت بازی. یعنی حیران کن حد تک اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑانا ہے. اور یہ واقعہ سورۃ الاعراف میں ہی آتا ہے، جو ان کی مچھلیاں پکڑنے کا واقعہ. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا. ہفتے کے دن خوب مچھلیاں آتی ہیں اور اس دن وہ جال لگا کے چھوڑ دیتے اور اتوار کے دن نکالتے اور کہتے ہم نے تو کوئی نافرمانی نہیں کی. اور ویسے جو ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ کتاب کو مضبوط پکڑنا، اور جس کا ذکر سورۃ الاعراف کی 171 آیت میں آتا ہے، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ. یہاں تو آتا ہے نا رَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اور وہاں اور ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا کہ ہم نے پہاڑ کو اٹھا کے ان کے اوپر امبریلا کی طرح چھا دیا تھا. آپ خود سوچیں کہ چھت تو اوپر ہوتی ہے اور اس کے ساتھ دیواریں، پلرز وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس میں انسان محسوس کرتا ہے کہ وہ محفوظ ہے. لیکن اگر کسی وقت کوئی پہاڑ یا کوئی ایسی چیز سر کے اوپر آ کھڑی ہو جو کسی سہارے پر نہ ہو اور گرنے ہی والی ہو، اور اگر گرے تو انسان کا بچے کچھ نہ، اس موقع پر انسان عہد کرے اور بعد میں پھر جائے، تو اس سے زیادہ خلاف ورزی کیا ہوگی؟ اس میں آپ دیکھیں گے کہ منافقت کی جتنی بھی صفات ہیں وہ سب یہاں اس قوم میں پائی جاتی ہیں. اور آج اگر مسلمان اسی قسم کی دھوکے بازیاں اور دین میں ہیلا سازیاں اور چال بازیاں کرتے ہیں اور بظاہر دین کا لبادہ اوڑھ کر دین کے نام پر بے دینی کے کام کرتے ہیں، تو یہ سب انہی کی مشابہت ہے، جس میں آپ نے خبردار بھی کیا تھا کہ تم پچھلی اقوام کے قدم بقدم چلو گے. اگر وہ گو کے بل میں گئے تو تم بھی اسی میں جا کے گھسو گے، یعنی سارے تمہارے کام ویسے ہی ہو جائیں گے. اور کتاب کو پکڑنا تو کیا، ان کے جو ائمہ اور بڑے بڑے لوگ تھے ان کو یہ تک نہیں پتا تھا کہ کوئی کتاب ان پر آئی بھی ہے کہ نہیں. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا.